وزیر داخلہ صاحب تو تقریباً ڈی نوٹیفائی ہو گیا کوئی 21 اگست کو، 21 اگست کو، لیکن المیہ یہ ہے، بدقسمتی ہے کہ اس کو مرات اور تنخواہ، یعنی کل کے ڈیٹ پہ بھی اس نے تنخواہ اپنا لیا ہے، اس کے پے سلپ اے جی آفس کی آنکھ بند ہے، یا وہاں پہ ہمارے جو خزانہ سیکشن ہے اپنا ایم پی ایسٹل کا، وہ کیسا ریلیز کر رہے، پیسے بھی اس کو مل رہے۔ شکریہ کوئٹہ پریس کے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور یہاں پہ سوشل میڈیا کی تمام صحافی حضرات کے میں مشکور ہوں کہ ہمیں آج اہم پریس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی۔ ہم تمام کے شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام نیوز چینل کی۔ اور آج کا پریس کانفرنس کا آپ لوگوں کو ضمانت دینے کا مقصد یہ تھا کہ پی بی 36 الیکشن 8 فروری 2024 کو جو ہوا تھا، جس کا بدترین دھاندلی سامنے آنے پہ جوان بالخصوص 6200 ووٹ بکسے اٹھا کر ڈالے گئے، پھر بعد میں آر او صاحب نے ان کو شو کیا 3 دن بعد، پہلے ہمیں 47 دینے کے بعد، پھر اس کو جو ہے نا کورٹ میں سروس ٹربونل میں چیلنج ہم نے کیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، چوری ثابت ہونے کے بعد اس کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں اپیل کی، سیول اپنا اپلیکیشن، اس کے بعد وہاں سے بھی اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، بلکہ پی بی 36 کلات کی عوام کو سرخرو کیا۔ اس کے بعد الیکشن کا ڈیٹ آنے کے 23 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کی، جس کو متنازع بنانے میں ہمارے ضلعی انتظامیہ اور یہاں سے اوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس کو جو ہے نا متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، جس پہ صوبائی حکومت کے بنا اس کے مداخلت پہ اور ہمارے الیکشن کو ڈیٹ کو پوسپون کرنے کی، پھر ہم نے سی پی لگائی، تو دوبارہ الیکشن کمیشن نے 1 دسمبر کو ڈیٹ جاری کیا۔ تو اس میں کوئی 37 دن کا ڈیلے، یعنی عوامی نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات ہیں، افسران اپنی مرضی چلا رہے، اور پہلے بھی اس طرح کے کوشش کی گئی کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، یہاں پہ ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو فائدہ پہنچے، یعنی داخلہ صاحب کو، ایکس داخلہ صاحب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ پیغام میڈیا کی توسط سے دینا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ 8 فروری کو ہمارا ایک یو سی تھا نیمر، اس کو مکمل شفٹ کر کے کلات کے قریب والا یو سی میں رکھا گیا کہ وہاں کے حالات سازگار نہیں ہے، وہاں عملہ نہیں جا سکتے۔ وہ پورا یو سی کو شفٹ کر کے کلات کے قریب چپر یو سی میں لایا گیا، اور دوسرا جو ہے نا انہوں نے گزگ یونین کونسل کو پورا انہوں نے جوان لایا گیا، لا کر اس میں بدترین دھاندلی کی سازش بنائی گئی۔ حالانکہ اگر یہ گزگ اور جوان کو منگچر سٹی میں شفٹ کرتے یا کلات سٹی میں شفٹ کرتے تو اس طرح کا کوئی بھی واقعات نہ ہوتا۔ پھر بیچ میں جو ہے نا آل پارٹیز نے گزرا ہوا منڈے کو
وینسڈے کو ایک پریس کانفرنس کیا جو کہ میں موجود نہیں تھا، اسلام آباد میں تھا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے تحریری طور پر لکھ کے دیا کہ وہاں اگر آپ نے الیکشن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے جوان سے شفٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کو شفٹ کیا جائے، ان کا لوکیشن چینج کیا جائے، ان کو شفٹ کر کے منگچر سٹی میں یا ان کو شفٹ کر کے کلات سٹی میں لایا جائے۔ تو آل پارٹیز کے درخواست میں کے دینے کے بعد، یعنی وہاں پہ جتنے کینڈیڈیٹ تھے، نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھا، بی ایم پی مینگل کے کینڈیڈیٹ تھا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی طرف سے، باقی ایک عوامی پینل کی جانب سے، تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پہ کہ ایشو کی وجہ سے تو ہم یہ آپشن دیتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹر کو، سپورٹر کو منگوچر اور کلات میں لا سکتے ہیں، ہمیں اگر اعتراض نہیں ہے آپ شفٹ کرنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ تھا کہ کل میں نے جا کے درخواست دیا، میں نے ان تمام پارٹیز کی حق میں اپنا بھی درخواست دیا کہ ہم بھی اپنا پولنگ کو چاہتے ہیں کہ شفٹ کیا جائے۔ پھر ہم جب گئے ادھر تو ہمیں پتہ چلا کہ پارود کا پولنگ بھی شفٹ کیا گیا ہے 8 فروری میں، اس کو بھی رودینجو روڈ کے اوپر لایا گیا ہے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے۔ میں نے کہا اتنا ثبوت کے باوجود کوک کو جو ہے نا، کوک یو سی ہے پورا، اس کو شفٹ کر کے منگچر لایا گیا۔ کوئی 3 یونین کونسل کو شفٹ کر کے منگچر لایا جاتا ہے اور کلات میں لایا جاتا ہے جوان میں۔ تو اب 7 پولنگ اسٹیشن کو متنازع بنا کے اس لیے ایک جانبدارانہ رویہ رکھنے کے تمام پروسیس کو الیکشن کا متنازع بنائے اور اس کو ڈیلے کیا جائے اور عوام کو محروم کیا جائے۔ دوسرا ایک اہم میسیج میں اب عوام کو پریس کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب تو تقریباً ڈی نوٹیفائی ہو گیا کوئی 21 اگست کو، 21 اگست کو، لیکن المیہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو مرات اور تنخواہ، یعنی کل کے ڈیٹ پہ بھی اس نے تنخواہ اپنا لیا ہے، اس کے پے سلپ اے جی آفس کی آنکھ بند ہے، یا وہاں پہ ہمارے جو خزانہ سیکشن ہے اپنا ایم پی ایسٹل کا، وہ کیسا ریلیز کر رہے، پیسے بھی اس کو مل رہے، اور وہ ماشاءاللہ ہمارا جو ایکس اپنا ہوم منسٹر صاحب وہ وصول بھی کر رہا ہے اس کو۔ یہ آن دی ریکارڈ میں نے لایا ہے، یہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ کنڈمپٹ آف کورٹ اور دجیاں اڑا رہے، یعنی آئین اور قانون کا ایک قسم کا دجیاں اڑا رہے، یعنی یہاں پہ ہمارے آئینی ادارہ جو کہ آپ صوبائی الیکشن، صوبائی اسمبلی، اس میں اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ تنخواہ بھی لے رہے اور وہی مرات گاڑی پروٹوکول سب استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ چیف منسٹر صاحب ہمارا صوبائی بلوچستان کا، شاید اس کو بھی علم میں نہ ہو، وہ تو اچھا بندہ لگتا ہے ہمیں کہ پورے صوبے کو سنبھالنے میں، یا اتنا اعتماد کر کے تمام پارٹیوں نے اس کو سلیکٹ کیا، ایک اپنا جو ہے نا فرض منصبی اچھی طریقے سے نبھایا۔ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو ہم نے یہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو بھی دی ہے، اور ہم جو ہے نا ہائی کورٹ آف بلوچستان میں اس کا سی پی بھی فائل کریں گے۔ تو اس طرح کے واقعات جب ہو رہے تو ہمیں یقیناً ایک فیور صوبہ کی طرف سے، ایک صوبائی حکومت کی طرف سے ایک مکمل فیور دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ عوام، کلات کی عوام اور کلات کے باشعور عوام اس کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے کہ ایک ووٹ بھی کوئی غلط استعمال کرے یا مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں
آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ